بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جواب: اعتکاف اسے کہتے ہیں کہ آدمی خدا کے گھر یعنی مسجد میں ٹھہرے رہنے کو عبادت سمجھ کر اس کی نیت سے ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہے ٹھہرا رہے۔ صرف مسجد میں ٹھہرے رہنا کیوں عبادت ہے؟ جواب: جب کہ انسان اپنا سیر تماشا چلنا پھرنا کام کاج چھوڑ کر مسجد میں ٹھہرا رہے اور اس ٹھہرے رہنے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو تو اس کا عبادت ہونا ظاہر ہے۔ تو ہمیں دو باتیں پتہ چل گئیں کہ جو مردوں کا اعتکاف ہے وہ اللہ کے گھر یعنی مسجد میں ہوگا اور ایسی مسجد میں کہ جس میں جماعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے، یعنی مردوں کا نہیں ہو سکتا، عورتوں کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرد کو ایسی مسجد میں جہاں نماز ہوتی ہے وہاں پہ آنا چاہیے۔ عورت کہاں اعتکاف کرے؟ اپنے گھر میں، جس جگہ نماز پڑھتی ہو اعتکاف کی نیت کر کے اسی جگہ پر ہر وقت رہا کرے۔ خانہ پیشاب کے علاوہ اور کسی کام کے لیے اس جگہ سے اٹھ کر مکان کے صحن یا کسی دوسرے حصے میں نہ جائے، اور گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے ایسی جگہ بنا لے اور پھر اس جگہ اعتکاف کرے۔ اعتکاف کے کچھ فائدے بیان کرو۔ اعتکاف میں یہ فائدے ہیں: نمبر 1، اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، دنیا کے جھگڑوں اور بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف سے اصل مقصود یہی ہے کہ معتکف ہر وقت نماز اور جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہے۔ اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ اس طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ مسجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس لیے اعتکاف میں معتکف خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اس کے گھر میں مہمان ہوتا ہے۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں: واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ اعتکاف واجب کون سا ہے؟ نظر کا اعتکاف واجب ہے۔ مثلا کسی نے منت مان لی کہ میں خدا کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گا، یا اس طرح کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 روز کا اعتکاف کروں گا، تو یہ پھر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، پھر کرنا ہی پڑے گا۔ سنت مؤکدہ کون سا اعتکاف ہے؟ رمضان شریف کے آخر عشرے یعنی آخری 10 روز کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ابتدا 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاند چاہے 29 تاریخ کا ہو یا 30 کا، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ یعنی بعض لوگ کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ مستحب کون سا اعتکاف ہے؟ واجب اور سنت مؤکدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب ہیں اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف جائز ہے۔ اعتکاف درست ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ مسلمان ہونا، حدث اکبر اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، عاقل ہونا، نیت کرنا، مسجد جماعت میں اعتکاف ہونا، یہ باتیں تو ہر قسم کے اعتکاف کے لیے شرط ہیں، اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ مستحبات اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف میں کیا کیا باتیں مستحب ہیں؟ نیک اور اچھی باتیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، علوم دینیہ پڑھتے رہنا، پڑھنا پڑھانا، وعظ و نصیحت کرنا، جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اوقات اعتکاف کا بیان۔ کم سے کم کتنے وقت کا اعتکاف ہوتا ہے؟ اعتکاف واجب کے لیے چونکہ روزہ شرط ہے اس لیے اس کا کم از کم 1 دن ہے، بس 1 دن سے کم مثلا 2-4 گھنٹے یا رات کے اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں۔ اور جو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ہے اس کا وقت رمضان شریف کا آخر عشرہ ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں، یعنی نفلی اعتکاف 10 منٹ 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تو روزانہ بہت سے اعتکافوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا 3 قسم کے اعتکاف ہے نا۔ تو جو واجب اعتکاف ہے جس کی منت ماننی ہے وہ کم سے کم 1 دن کا ہے۔ کیونکہ جو واجب اعتکاف ہوتا ہے اس میں روزہ خود بخود فرض ہو جاتا ہے اور وہ 1 دن پورا ہو جاتا ہے، اور جو سنت مؤکدہ ہے یہ پورے رمضان کے 10 دن، اور نفل اعتکاف 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب مسجد میں آئیں 5 منٹ کے لیے آئیں 10 منٹ کے لیے آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں تو وہ سارا اعتکاف۔ اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان۔ معتکف کو مسجد سے نکلنا کن عذروں سے جائز ہے؟ کب معتکف نکل سکتا ہے؟
پائخانہ پیشاب کے لیے نکلنا، غسل فرض کے لیے نکلنا، جمعے کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکلنا کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبے سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکے، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد جانا، ان سارے کاموں کے لیے۔ یہ غسل خانے کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ اپنے مکان تک جانا، خواہ وہ کتنی ہی دور ہو، جائز ہے۔ ہاں اگر اس کے 2 مکان ہیں، یعنی ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے اور دوسرا دور ہے، تو قریب والے میں قضاء حاجت کرنا ضروری ہے، تو آپ اپنے گھر تک جا سکتے ہیں۔ لیکن اب تو مسجد میں ہی ہوتا ہے انتظام، تو گھر میں بھی جانا ضروری نہیں ہے، لیکن جانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے مسجد کے غسل خانوں میں صحیح نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا، وہ ہوتا ہے کسی مسجد کا غسل خانہ چھوٹا ہے، باتھ روم چھوٹا ہے، اس کو اتنا قضاء حاجت کے لیے اس کو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، تو بھی اپنے گھر جا کے بھی یوز کر سکتا ہے۔ نماز جنازہ کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔ اور کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطے وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز، نکاح کرنا بھی جائز ہے مسجد میں۔ مکروہات اور مفسدات اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا۔ کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہوتا ہے؟ بلا عذر قصدن یا سہون مسجد سے نکلنا، حالت اعتکاف میں صحبت کرنا، کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، جیسے قضاء حاجت کے لیے گیا اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، تو یہ اس سے بھی فاسد ہو جائے گا۔ بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ اعتکاف واجب کی قضا واجب ہے، سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں۔ تو یہ ہو گیا اعتکاف کا سارا بیان، اس میں آ گیا مختصراً۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو؟ ایک دن کا جو اعتکاف کا ہے وہ 24 گھنٹے کا ہوگا کہ 12 گھنٹے کا ہوگا؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے، 24 گھنٹے کا ہوگا ایک دن کا اعتکاف۔ یعنی صبح آپ کا جب روزہ رکھتے ہو اس ٹائم سے لے کے اگلے دن تک؟ ہاں بیسکلی کہ وہ ہمارے اسلامی دن تو مغرب سے سٹارٹ ہوتا ہے نا، مغرب سے مغرب تک ہوگا۔ تو اگر آپ یہاں مغرب تک آ گئے، اب اگلے دن مغرب میں ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلو پھر۔